الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے ایک عنوان پر گفتگو شروع کی تھی کہ امت مسلمہ من حیث الامت، اس کا ایک ماضی ہے اور ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کے ایمان افروز اور قابل فخر و قابل رشک حالات کو مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ ماضی کے بعد حال ہے۔ گزشتہ جمعے کی گفتگو سے یقیناً آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ امت مسلمہ کا ماضی بہت شاندار تھا، قابل رشک تھا اور بارعب تھا۔ دنیا میں ابھی تک اتنی بڑی سلطنت معرض وجود میں نہیں آ سکی جتنی بڑی سلطنت مسلمانوں کی تھی۔ تقریباً 60 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت تھی۔ اور اتنی وسیع تھی کہ اسلامی مملکت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اگر ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہے تو دوسری جگہ سورج طلوع ہوتا تھا۔
ایسا وقت پوری سلطنت میں نہیں آتا تھا کہ سورج پوری مملکت میں غروب ہو جائے. اور یہ لفظ اسلامی ریاست کی وسعت کو بیان کرتا ہے. لیکن جب ہم امت مسلمہ کے حال کی طرف دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ کا حال بڑا بے حال ہے. اس وقت 170 کروڑ بلکہ اب 190 کروڑ دنیا میں مسلمان رہتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ 10 کروڑ کم 2 ارب مسلمان رہتے ہیں. اگر دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے تو تقریباً دنیا کا 5واں حصہ مسلمان ہے. اور اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کبھی نہیں تھے. تعداد میں کم رہے، ہتھیاروں میں کم رہے، اسباب و وسائل میں کم رہے، لیکن اس کے باوجود رعب اور دبدبے میں، شان اور شوکت کے اندر، اقتدار کے اندر ہمیشہ مسلمان آگے رہا. اور اس بات پر میں آخر میں آؤں گا کہ مسلمانوں کے عروج کی وجہ کیا تھی، مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے، اور واپس مسلمانوں کے عروج کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے اپنے قوم کی بیٹی کو ڈالروں کے عوض امریکہ کو بیچتے ہیں. اور اسے ایک لمبی قید کی سزا سنائی جاتی ہے. اور مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ جناب خاتون ہے، صنف نازک ہے، کچھ رعایت کیجئے یا آپ اسے چھوڑ دیجئے. اتنی ہمت کی بھی طاقت نہیں. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جہاں چاہے یہود و نصارہ عالمی قوتیں، اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ، میں پاکستان کی بات کر لوں پہلے، آپ لوگ اتنے طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اگر 50 سال امریکہ کی غلامی کی ہے تو اب اگر چائنا کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں اور اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں دوستی کا، اور وہ ہمارا ممد و معاون ہو
تو جو ملک کا وزیر اعظم 2/3 اکثریت رکھنے کے باوجود امریکہ کو چھوڑ کر چائنا کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکی پالیسیوں کو مسترد کر رہا ہے، عالمی قوتیں ملک کے اندر موجود اپنے مہروں کے ذریعے اس ملک پر، اس وزیر اعظم پر کرپشن کے الزامات لگا کر، ٹھیک ہے نا، ایک ہوا کھڑا کر کے اس کو ہٹاتے ہیں، نہ صرف ہٹاتے ہیں بلکہ اس کو نااہل قرار دیتے ہیں اور اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہماری پالیسیوں سے ہٹ کر اگر کہیں اور قدم بڑھاؤ گے تو تمہارا یہ انجام ہوگا، چاہے آپ 2/3 اکثریت سے ہو یا 3/3 اکثریت سے ہو، آپ کی کوئی معنی نہیں، نہ آپ کے عوام کے ووٹ کی کوئی معنی ہے، نہ آپ کی کوئی حیثیت ہے، آپ کے ملک پر پالیسیاں چلیں گی تو ہماری چلیں گی۔ یہ تو ہمارے ملک کی، اور پھر اپنا ہی ایک کھٹ پتلی جو ان کی پالیسیوں کو سپورٹ کرے اور ان کی پالیسیوں کو آگے بڑھائے، اس کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے۔ امریکہ دنیا میں جمہوریت کا سب سے بڑا علم بردار سمجھا جاتا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ جمہور کا مطلب ہے وہاں کا جو عوام اکثریت میں جو چاہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلامی ممالک کے مسلمان ملکوں کے اندر امریکہ جمہوریت کا حامی نہیں ہے۔ 98 میں منتخب وزیر اعظم کو ہٹا کر مارشل لا لگایا گیا، ایک بزدل جرنیل آیا جس نے مسلمان بچیوں کو مسجد میں شہید کیا، ان کے گوشت اور ہڈیوں کو جلا دیا، مارشل لا لگایا۔ امریکہ نے اس مارشل لا کا سپورٹ کیا۔ جن مسلمان ملکوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے امریکہ انہیں سپورٹ کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سعودی عرب میں ڈکٹیٹرشپ ہے، عرب امارات کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، قطر کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، مانا فرد واحد وہاں کا سب کچھ ہے۔ امریکہ ان کے ساتھ ہے، وہاں نہیں چاہتا کہ جمہوریت ہو، کیونکہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں کا مسلمان ہمیشہ اسلام کی بات کرے گا۔ اسلامی ملکوں کے اندر جمہوریت امریکہ کے لیے خطرناک ہے۔ ہماری پستی کی حالت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا کوئی حکمران منتخب کرنے کے اہل نہیں ہے۔ اہل کیا، بلکہ ہمیں یہ حق نہیں دیا جا رہا۔ مسلمانوں کی پستی کا عالم یہ ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں اپنے کارندے بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امریکہ عراق کے اندر کردوں کے خلاف پہلے صدام حسین کو استعمال کرتا ہے، کردوں کو مرواتا ہے، پھر جب وہی صدام حسین امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے تو اس کے ملک کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ وہاں بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اس ملک کا کئی دہائیوں سے برسر اقتدار شخص چھپنے پر مجبور ہوتا ہے، اسے پکڑا جاتا ہے، پھر اسی کے ملک کی عدالت سے مسلمانوں کے عید والے دن اس مسلمان حکمران کو پھانسی دے کر پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ تم لوگوں کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے، ہم جب تم میں سے جس کو چاہیں جس دن چاہیں ہم پھانسی پر لٹکا سکتے ہیں اور تمہارے ہی لوگوں سے لٹکوائیں گے۔ ظاہر ہے جن ججوں نے، جو عدالت تھی وہ عراق کی تھی، جو جج تھے وہ عراق کے تھے،
جو وکلا تھے وہ عراق کے تھے. ہمارے ہی لوگوں سے ہمارے ہی لوگوں کو سولیاں چڑھا کر یہی کچھ کرنل قذافی کے ساتھ ہوا, یہی کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا, یہی کچھ شاہ فیصل کے ساتھ ہوا. اس لیے ہمارے حکمران ان عالمی قوتوں سے ٹکر لینے اور ان کی نافرمانی کرنے کی جرات نہیں کرتے. غلامی کی زندگی یعنی گیدڑ کی 100 سال والی زندگی مسلم حکمرانوں کو قبول ہے, لیکن شیر کی 1 دن والی زندگی قبول نہیں. ابھی دیکھ لیں سیالکوٹ کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا. ایک شخص اس پر توہین مذہب کا الزام لگا کر مارا گیا, تشدد کیا گیا, پھر اسے جلایا گیا. ٹھیک ہے, اسلام کی تعلیمات کی روشنی کے اندر یہ واقعہ میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے, لیکن اس واقعے کی روشنی میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عوام میں سے کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پر توہین رسالت کا الزام لگائیں اور اپنے طور پر اس کو مار دیں. جو ہوا غلط ہوا. وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے, وہاں کے علماء سے بھی رابطہ ہوا, وہاں کے ذمہ داروں سے بھی ہوا کہ جناب وہ فیکٹری میں کارکنوں نے ورکروں نے اسٹیکر لگا رکھے تھے. ٹھیک ہے, اس نے کوئی غیر ملکی ٹیم آ رہی تھی, وفد آ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ تمام اسٹیکر وغیرہ ہٹا کر مکمل مشینیں وغیرہ ساری چیزیں صاف کر دی جائیں. ورکروں نے نہیں کی تو اس نے اپنے ہاتھ سے وہ اسٹیکر ہٹائے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے. وہ شخص اردو نہیں جانتا ہے, وہ شخص عربی نہیں جانتا ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے. وہ ڈال دیتا ہے بقول وہاں کے لوگوں کے کہ کیونکہ وہ اپنے تمام عملے سے مکمل سختی کے ساتھ کام لیتا تھا اور اسی کمپنی کے دیگر مینیجرز بھی اس کے ساتھ خفا تھے. ان اسٹیکر کو پھاڑنا گستاخ رسول قرار دیا گیا اور توہین مذہب قرار دے کر فرض کر لو کہ ایک شخص نے اللہ نہ کرے خاکم بدہن توہین رسالت کر لی, تو آپ کے اور میرے اوپر اس کو قتل کرنا ذمہ نہیں ہے. تھانے جاؤ, پرچہ کٹواؤ, ٹھیک ہے, عدالت میں جاؤ, گواہیاں پیش کرو, ثبوت پیش کرو, عدالت اس کو سزا سنائے گی. اگر یوں ہر ایک کو اجازت ہوتی تو ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہو جاتی. جو جس کے ساتھ لڑتا توہین رسالت کا الزام لگاتا. اور میری نظر میں جو توہین رسالت کا اپنے ذاتی مفادات, ذاتی چپقلش اور ذاتی دشمنی کو توہین رسالت کی آڑ دے کر سامنے والے کو مارنا خود ایک توہین رسالت ہے. اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو لوگ اس کے پیچھے ملوث ہیں ان سب کے سب کو اسی طرح مار کر ان کی لاشوں کو جلایا جائے جس طرح انہوں نے یہ ظلم کیا ہے. لیکن اس سارے
ساری بات، یہ بات ساری میں نے کر دی یہاں. یہ میں نے وضاحت اس لیے پیش کی کہ جو اگلی بات کروں گا تو شاید کوئی سمجھے کہ مولوی صاحب اس کے قتل کے حامی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ قتل غلط ہوا. جنہوں نے اسے قتل کیا وہ ظالم ہیں اور انہیں سزا دی جائے. اب اس سے آگے دو باتیں کروں گا میں. ایک تو امت کی پستی سے متعلق اور ایک قانون توہین رسالت سے متعلق. قانون توہین رسالت دفعہ 295C پاکستان میں موجود ہے، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اشارے سے، تحریر سے، تقریر سے، اپنے عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی سزا موت ہے. یہ آپ کے قانون کے اندر، پاکستان کے قانون کے اندر موجود ہے. سوال یہ ہے کہ آج تک ایک بھی گستاخ رسول کو پاکستان میں سزا کیوں نہیں دی گئی؟ گستاخ رسول کو عدالتوں سے بوگس فیصلے کروا کر، کرپٹ ججوں کے ذریعے، راشی ججوں کے ذریعے، ظالم ججوں کے ذریعے اور بے غیرت ججوں کے ذریعے انہیں بری کروا کر باہر تو بھیجا گیا ہے. پنجاب کے علاقے رتا 72 کے اندر سلامت مسیح اور رحمت مسیح دو عیسائیوں نے، یہ 88 کی بات ہے، 89 کی بات ہے، مسجد کی دیواروں پر حضور علیہ السلام اور آپ کے ازواج کو گالیاں لکھی اور پرچیوں پہ گالیاں لکھ کر مسجد میں ڈالی. نبی پاک پکڑے گئے، کیس ہوا، نچلی عدالت نے اسے سزائے موت دی ان دونوں کو. اس وقت کے حکمرانوں نے رات کو 9 بجے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی رات کو عدالت کھلی ہے تو گستاخان رسول کو تحفظ دینے کے لیے کھلی ہے. اور میرے الفاظ یاد رکھ لیجئے، پاکستان کی عدالت دنیا کی بدترین عدالت ہے، جو عدالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو تحفظ نہیں دے سکی ہے. اگر یہ میرے الفاظ توہین عدالت ہیں تو 100 دفعہ مجھے ہتھ کڑی لگاؤ، مجھے جیل میں ڈالو، میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں. جو عدالت ناموس رسالت کو تحفظ نہیں دے سکتی، جو جج ناموس رسالت کو تحفظ نہیں دے سکتا، جو عدالت نہ گستاخان رسول کو آزادی دے دے، تو اس سے گری ہوئی اور اس سے ذلیل عدالت کون سی ہو سکتی ہے؟ رات کو 9 بجے عدالت بیٹھی ہے، ایک توہین رسالت کا مقدمہ ہے، ایک ہی پیشی کے اندر جج اس کو باعزت بری کرتے ہیں اور اسی رات ان کو کینیڈا بھیج دیا جاتا ہے. قادیانی، وہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ دیکھا تھا، اس شخص کا مجھے نام یاد نہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے بتا دینا، جو امریکی صدر کے سامنے، جی عبدالشکور قادیانی، شکورہ قادیانی، عبدالشکور نہیں ہے وہ، شکورہ قادیانی ہے. پاکستان میں اس نے توہین رسالت کا مواد فروخت کیا، اس پر مقدمہ بنا، ٹھیک ہے، اسے سزا ہوئی، وہ سزا کاٹ رہا تھا، اس سے درخواست دلا کر، عدالت میں درخواست دے کر وہ اس کی سزا ختم کروائی گئی. آپ اور میں تو امریکہ جا کر امریکی صدر سے مل سکتے ہیں؟ دنیا کی سب سے سخت ترین سیکورٹی امریکی صدر کی، سرگودے کا ایک قادیانی جاتا ہے، یہاں کا سزا یافتہ ہے، اس کی سزا ختم کی جاتی ہے، وہ امریکہ جاتا ہے. وہ امریکی لوگ کون سی وہ قوتیں ہیں جو ایک عام سرگودا کے شہری کو امریکی صدر کے سامنے کھڑا کر دیتی اور وہاں پاکستان کی گیلا کرتا ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں نے کیا. آسیہ ملونہ توہین کی، مقامی جرگے میں اس نے تسلیم کیا کہ میں نے توہین کی ہے.
تفتیشی افسر کے سامنے اس نے تسلیم کیا کہ میں نے توہین رسالت کی ہے. سیشن کورٹ کے اندر اس نے تسلیم کیا کہ میں نے توہین رسالت کی ہے. ہائی کورٹ کے اندر اس نے تسلیم کیا کہ میں نے توہین رسالت کی ہے. اسے سزائے موت سنائی گئی. راتوں رات اس وقت کا چیف جسٹس بے غیرت ترین ثاقب نثار، جسٹس لطیف کھوسا، یہ ہمارے پاکستان کے بے غیرت ترین لوگ ہیں. وہ آپ اگر نہ کہیں تو نہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کو، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر، عدل کی کرسی پر بیٹھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے لیے کہنا کہ ان کے مرنے کے بعد اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، بدبو مار رہا تھا ان کا جسم، نعوذ باللہ، اس بدبخت عورت کو ان بے غیرتوں نے چھوڑا ہے. ان کو چھوڑنے کے بعد ہمارے ملک کے وزیر اعظم CNN کو انٹرویو دیتے ہیں کہ میں نے انصاف کا ساتھ دیا ہے اور آسیہ بی بی کو میں نے جو ہے رہا کرا کر اور باہر بھیجا ہے. یعنی ایک تو بے غیرتی، کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، چوری نہیں، چوری ہلکا کام ہے. ایک تو بے غیرتی، اس کے اوپر سینہ زوری. اسی آسیہ مسیح کے کیس کے ساتھ منسلک گستاخ رسول کو سزا ہمارے ملک میں نہیں ہوئی. گستاخان رسول کو یہاں سے بھگایا تو گیا ہے، لیکن سزا کسی کو نہیں ہوئی. سزا کب ہوئی ہے کسی مذہبی کیس میں؟ جب ایک گستاخ رسول گورنر کو، میں پیپلز پارٹی والوں کو واضح کہتا ہوں، یہ تمہاری پارٹی پہ کالا دھبا ہے جو تم اس کی سالگرہ مناتے ہو یا اس کی برسی مناتے ہو. یہ پارٹی کی تباہی کا ذریعہ ہوگا. وہ کوئی پارٹی اس ملک کے اندر سلامت نہیں رہ سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اہمیت اور فوقیت اور انہیں عزت دے گی. غازی ممتاز قادری نے اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا. پھانسی کب ہوئی؟ گستاخ رسول کو نہیں، عاشق رسول کو پھانسی دی گئی. میں تمہارے پاس عدالت میں آتا ہوں، میں تمہارے پاس تھانے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میری ساری زندگی گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، بستر پہ پڑ گیا، ایک ایک گستاخ رسول کی فریاد لے کر تمہاری عدالت میں پہنچا، تمہارے تھانوں پہ پہنچا، چل چل کے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں کیا، اپنی معیشت کا خیال نہیں کیا، کاروبار کی طرف توجہ نہیں دی، ملازمت کی طرف توجہ نہیں دی. آج جب میں بستر پر پڑا ہوا ہوں، چلنے پھرنے سے قاصر ہوں، اٹھنے بیٹھنے سے محتاج ہوں، میری زندگی گزر گئی، لیکن ایک بھی گستاخ رسول کو سزا نہیں دی گئی. پھر میں کیوں روکوں ان لوگوں کو جو کسی گستاخ رسول کو واصل جہنم کرتے ہیں؟ پھر میں کیوں انہیں ترغیب دوں امن کی؟ پھر میں کیوں انہیں پاکستان کی سلامتی کی ترغیب دوں؟ پاکستان کی سلامتی سے پہلے محمد رسول اللہ کی عزت کی سلامتی مجھے عزیز ہے. پاکستان نے مجھے دنیا دی ہے، محمد رسول اللہ نے مجھے آخرت دی ہے اور دنیا دی ہے. ایک پاکستان نہیں، 1 کروڑ پاکستان بھی ہو، اور ہر پاکستان کے اندر 1 کروڑ پاکستان کی فوج ہو. رب محمد کی قسم ہے، 1947 سے لے کر آج تک ایک ایک جرنیل، ایک ایک سپاہی، ایک ایک کرنل، ایک ایک جج محمد رسول اللہ کی جوتی پر قربان کر دوں. تمہیں پاکستان کی پڑی ہے، تمہیں سندھ کی پڑی ہے، تمہیں امن کی پڑی ہے. لعنت مارتا ہوں میں اس امن کو جو محمد رسول اللہ کی توہین کے بدلے میں ملے. لعنت ڈالتا ہوں میں ایسے وطن پر جو محمد رسول اللہ کی توہین کے بدلے میں ملے.
اور لعنت ڈالتا ہوں میں اس زندگی کے لمحات پر جو محمد رسول اللہ کی توہین کے بدلے میں ملے. تمہیں امن عزیز ہوگا، مجھے محمد رسول اللہ کا ناموس عزیز ہے. تمہیں وطن عزیز ہوگا. میں تو پاکستان سے محبت کرتا اس لیے ہوں کہ یہ پاکستان محمد رسول اللہ کے کلبے پر بنا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم انڈیا سے محبت نہیں کرتے. ہم ایک پاکستان سے محبت کرتے ہیں، دوسرا مکہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں، تیسرا کوئی بتا دو علاقہ جس سے تم محبت کرتے ہو. امریکہ سے کرتے ہو؟ جاپان سے؟ جرمنی سے؟ چائنا سے؟ نہیں کرتے. اگر مکہ مدینہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ مکہ میرے محبوب کا جائے پیدائش ہے اور مدینہ میرے محبوب کی قبر ہے. اگر پاکستان سے محبت کرتا ہوں تو وجہ وہی ہے کہ یہ میرے محبوب کے کلمے پر لیا گیا ہے. ورنہ پاکستان میں سونا نہیں نکل رہا زمین سے. پاکستان کی تاریخ میں چند ایک کے علاوہ ہمیشہ لٹیرے مسلط ہوئے ہیں، امریکی پٹھو مسلط ہوئے ہیں. ایسے بے غیرت حکمرانوں کو بھی برداشت کر کے ہم پاکستان سے محبت کر رہے ہیں تو وجہ محمد رسول اللہ ہے. میرے عزیز دوستو، اب مسلمانوں کی پستی کی بات کرتا ہوں. مسلمانوں کی پستی کا عالم دیکھو. وہ سری لنکن مینیجر جلایا گیا، غلط ہوا. کیا ہوا؟ بولو. غلط ہوا، ظلم ہوا. ٹھیک ہے. ایک مسلمان فلسطینی کو روڈ پر چلتے ہوئے بغیر کسی سبب کے اسرائیلی فوجیوں نے، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہے، اسرائیلی فوجیوں نے سرے بازار گولیاں مار کر اسے شہید کر دیا. وہ بھی غلط ہوا. ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن اس غلط کے خلاف طوفان اٹھتا ہے. جو غلط پاکستان میں ہوا اس کے خلاف طوفان اٹھتا ہے، میڈیا چلاتا ہے. اس سری لنکن مینیجر کی بیوی کا انٹرویو ہوتا ہے، اس کی ماں کو روتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اس کے باپ کو روتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، تمہاری حیثیت کہاں ہے کہ فلسطینی بے قصور کی ماں کو میڈیا نے نہیں دکھایا، فلسطینی بے قصور کے باپ کو روتے ہوئے نہیں دکھایا؟ کیا وہ آسمان سے گرا تھا؟ اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی جس کا دل پھٹا ہوگا، اس کی بھی تو کوئی بیوی ہوگی جو بیوہ ہوئی ہوگی، اس کے بھی تو کوئی بچے ہوں گے جو یتیم ہوئے ہوں گے، اس کا بھی تو کوئی باپ ہوگا جس کی لاٹھی ٹوٹی ہوگی. میری بات یہ نہیں کہ سری لنکن کو مارنا جائز ہے، میری بات یہ ہے کہ یہ بھی ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے. اس ظلم کے خلاف آواز اٹھے اور مجھ پر ظلم ہو، آواز بند ہو تو میرے اندر جذبات بغاوت کے پیدا ہوں گے. پھر مجھے کہتے ہو مجھے سے مطلب راشد مدنی نہیں ہے، مجھے سے مطلب مسلمان ہے. پھر مجھے کہتے ہو کہ تو نفرت پھیلا رہا ہے، پھر مجھے کہتے ہو کہ تمہارے اندر تعصب ہے، پھر مجھے کہتے ہو کہ تم جہاد کے لیے دہشت گردی کا پیغام دیتے ہو. دہشت گرد تو تم ہو، شدت پسند تم ہو، تنگ نظر تم ہو. کہ فلسطینی مسلمان مرے، سارا میڈیا چپ. خبر سنی کسی میڈیا پر، کسی ٹی وی چینل پر دیکھا؟ لیکن سری لنکن کے جلائے جانے کی ویڈیو شاید کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہوگا جس نے نہ دکھائی ہو. کیوں؟ سری لنکن کے رگوں میں سونے کا خون گرتا بھرا ہوا تھا اور فلسطینی مسلمان کے رگوں میں پانی تھا. سری لنکن مینیجر کی ماں تھی اور فلسطینی مسلمان زمین سے اگا تھا. اس کی بیوی تھی، اس کی نہیں تھی. یہ دو رویے تمہاری پستی کو بیان کر رہے ہیں، تمہاری مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں. مسلمانوں، تمہاری رسوائی کو بیان کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اور دوسری بات
یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے یہ اتفاقی نہیں ہوا ہے، یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ ایک دن واقعہ ہوتا ہے، 2 دن میڈیا پر آتا ہے، تیسرے دن سلامتی کونسل کی طرف سے پاکستان کے لیے قرارداد آتی ہے کہ توہین رسالت کے قانون کو ختم کرو۔ کتے کے بچوں، سری لنکن مرتا ہے یہاں، قانون توہین رسالت پر تمہاری کیوں پھٹ رہی ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تمہیں کیوں موت آتی ہے؟ قانون توہین رسالت رہے گا، انشاءاللہ نہیں بولتے ہو۔ قانون تحفظ ناموس رسالت رہے گا۔ مجھ غریب کی، مجھ فقیر کی پیش گوئی سن لو، رب محمد کی قسم کھا کر منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں، جس دن پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون ختم ہوا ملک ٹوٹ جائے گا۔ پھر بغاوت پیدا ہوگی، پھر نفرت کھڑی ہوگی، پھر میں نہیں دیکھوں گا مجھے مارنے والا کون ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ جس دھرتی پر میرے نبی کے ناموس کو تحفظ نہیں ہے، اس دھرتی پر جینے سے موت بہتر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، اپنے اندر حمیت پیدا کرو، اپنی مظلومیت پر توجہ کرو، اپنی رسوائی پر توجہ کرو۔ کہاں کھڑے ہو، کس جگہ ہو؟ فلسطین تمہارا کٹ رہا ہے، عراق تمہارا کٹ رہا ہے، لیبیا تمہارا کٹ رہا ہے، شام میں تمہاری گردنیں کٹ رہی ہیں، افریقہ میں تمہاری گردنیں کٹ رہی ہیں، کشمیر میں تمہاری بہنوں کی عزتوں کو خطرہ ہے۔ کوئی تو دنیا میں خطہ بتاؤ کہاں تمہیں عزت سے جینا سیکھا جاتا ہو، جہاں تمہیں عزت سے جینے کی آزادی ہو؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہاری پستی کی نشانی ہے، یہ تمہاری ذلت کی نشانی ہے، یہ ہماری رسوائی کی نشانی ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے بتاؤں گا کہ یہ ذلت ہمارے کو کس لیے ملتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔